بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم نے 5ویں تراویح پڑھی جس میں کل 150 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ آج کی تلاوت کی آیت میں سورۃ النساء کا بقیہ حصہ اور سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ 6 سپارے میں ہے، تو 6 سپارے سے ہماری ابتدا ہوئی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے مائدہ عربی لغت میں دسترخوان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمانوں سے کھانے نازل کیے، من و سلوہ نازل کیے، بڑے اچھے اچھے کھانے آئے، لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ کھا کر بھی کہتے لگے کہ صاحب ہمیں اب ذرا کوئی چسکا تبدیل ہونا چاہیے۔ گویا کہ وہ اس تبدیلی کے غم میں، جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اب ہم تھوڑا سا ذرا ٹیسٹ تبدیل کرتے ہیں، تو یہ من و سلوہ کھا کے نہیں، اب بلکہ پیاز اور دالیں اور یہ چیزیں ہمیں وہ دی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اس لیے محنت کرو، پھر وہ کھیتی باڑی کرو، پھر یہ میں کام کرو۔ تو اللہ جب انہیں ایک چیز دے رہا تھا، تو اصل میں جس قوم میں ناقدری اور ناشکری ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ انعامات چھین لیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان صورتوں سے، ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ قوموں میں، خصوصاً جو بنی اسرائیل تھے یا جو یہود نصارہ تھے، انہوں نے ان چیزوں میں بڑی ایک عجیب سی صورتحال ان کے سامنے آئی، اور اس 6 سپارے میں تو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو تمہاری اونچی نیچی کسی بات کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے نیک بندوں میں شمار ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو بھی ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اب سورہ مائدہ جو شروع ہوتی تو اس میں اللہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کرو۔ دیکھیں، ایک بنیادی اصول آپ ذہن میں رکھیں، جہاں بھی کھانے پینے کا مسئلے میں اللہ نے حکم دیا ہے تو وہاں پر کس کا حکم دیا؟ پاکیزہ چیزوں کا، حلال چیزوں کا۔ حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے، جیسے مثال طور پر دم، خون، خنزیر، اور اسی طرح گرا پڑا ہوا جانور، اور پہاڑ سے گرا ہوا یا وہ مرا ہوا یا قدرتی طور پر خود مردار ہو جائے، مر جائے، اللہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے جسم میں جو خوراک کا لقمہ جائے وہ حلال طریقے سے جائے، اور اس سے نکلنے والے جو اعمال ہیں وہ حلال ہوں۔ اور جب ہم کھانے پینے کے چیزوں میں احتیاط نہیں کریں گے، حرام چیزوں کی طرف جائیں گے، حرام کھائیں گے، تو ظاہر ہے کہ جسم سے نکلنے والے اعمال بھی حرام ہوں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے تذکرہ خصوصاً یہاں پر اس کا مائدہ کے ساتھ ان چیزوں کا بھی ذکر کیا کہ آپ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور پھر دوسرا، یہاں اس پہ ایک اصولی طور پر بھی ہم ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے اللہ نے کس چیز کو پسند کیا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ عجیب سی بات ہے، میرا رب ہمارے لیے پسند کرے اسلام کے دین کو، اور ہم اپنے لیے پسند کریں کافروں کے دین کو، تو بھائی ایک بڑی عجیب واضح سی مثال ہے کہ رب کہتا ہے میں نے پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام کو، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی اسی تو یہود دے پتراں، اسی تو انگریزوں کا طریقہ دیکھنا ہے، ہاں جی میرے اور آپ کے سامنے آئیڈیاز تو وہ ہیں، اور آج کی عورت ہے تو وہ بھی ان کے الٹے سیدھے، جو بھی شلوار الٹی پہنی ہے کلچر ہے آپ کا فیشن ہے، اگر پٹھا کام قمیض پھٹ گئی تو یہ فیشن ہو گیا۔ خدا کو مانو یہ دین اسلام ہے یا ڈرامہ بازی ہیں؟ اللہ نے تو دین بڑا سادہ اور سمپل سے دیا ہے، یہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، ہم سمجھتے نہیں، ان چیزوں کو اپنے لیے دنیا کے اندر الٹا سیدھا نظام وضع کر کے کہتے ہیں صاحب یہی تو بس یہ جی ہمیں تو وسعت ظرفی ہونی چاہیے۔ کیا اتنی بھی وسعت ظرفی ہے کہ اسلام کے اصولوں کو، پارچوں کو چھوڑ کر اور تم اپنے طریقوں کو، اپنے فرسودہ نظام کو ہمارے اوپر نافذ کر کے کہتے ہو جی کہ بڑا وسعت ہونا چاہیے؟ جو اللہ نے وسعت دی ہے اس سے بڑی وسعت کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یہ بات ذہن میں رہے، اور یہ کنفرم سی بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام اللہ نے کیا پسند ہے۔ اب دیکھیں، میرا اللہ کہتا ہے میں نے یہ تمہارے لیے پسند کیا، اور ہم پسند کریں اوروں کو، تو بھائی یہ تو واضح سا تضاد ہے۔
جیسے آج کے زمانے میں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ جناب کرونا ہے، آپ کے ادھر یہ مسائل ہیں اور یہ اتنی احتیاط کرنی ہے اور اتنی چیزوں میں آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مانتے بیماری مسائل ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دیں مجھے کہ میرے رب نے قرآن میں کہتا ہے یہ عذاب ہے، ڈرو اس سے، میرا اللہ کہتا ہے کہ اس چیز کی طرف مت جاؤ، ہمیں اس سے تو کبھی ڈر نہیں لگتا، نہ کبھی خوف آتا ہے، نہ کبھی خدا کے قرآن نے جو سچی بات کی ہے اس کی طرف ہمارا توجہ جاتی ہے، اور ذرا سی اگر کوئی ٹینشن آ گئی تو اس کی طرف ہم فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کے ڈرانے سے تو ڈر جاتے ہیں، رب کے ڈرانے سے نہیں ڈرتے۔ یہ کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے؟ خدا را اپنے ساتھ ظلم مت کیجئے اور اپنے ایمانوں کو مضبوط کیجئے، اپنے عقیدے کو اور توحید کو مضبوط کیجئے۔ پہلے زمانوں میں یہی تو چیز تھی کہ جناب لوگ غیروں کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ یہی تو وہ سارے کام تھے جو ان کے۔ آج یہودی جس طرح پوری دنیا میں ہم پر مسلط ہے، اکانوی طور پر، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، یہ سب ان کا کھیل اور ان کا رچایا ہوا گیم ہے، جس کے آج ہم سب ان کے گویا کہ اس شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ دیکھو تم اس قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح مت بنو جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہ آؤ لڑنے کی ضرورت ہے، اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، کہ حضرت جی تس نہ جاؤ تو لڑو، تو اسی تھے بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ جا کر لڑیں۔ لیکن قربان جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کہ آپ نے، صحابہ نے آپ سے کہا رسول اللہ آپ تشریف فرماؤ، ہم جا کر اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ فرق تھا ان میں اور ہم میں، اسی لیے بنی اسرائیل نے جو ہے نا ہمیشہ، جو اس زمانے کے اندر بھی ان چیزوں کا انہوں نے گویا کہ ان برائیوں کا ساتھ دیا اور غلط کام، انبیاء علیہ السلام کی توہین۔ اور دوسرا یہ تو ایک چیز اپنی طرف تھی۔ حضرت کائنات میں سب سے پہلا ناحق قتل سورہ مائدہ کے اندر ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، جن کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من آخر، سب سے پہلا دنیا میں قتل بھی جو ہوا، ناحق قتل جس کو ہوا، وہ قابیل نے حابیل کے کیا۔ یہ بات ذہن میں رہے، قاف سے قاتل ہے، ہاں سے مظلوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو قربانی، پھر اس زمانے میں قربانی یہ ہوتی تھی کہ وہ قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ دیا کرتے تھے، اور پہاڑ کے اندر ایک آگ آتی اوپر سے جو اس کا پانی کھا لیتی تو وہ سمجھو قبول ہو جاتی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، وہ حق پر تھا۔ قابیل کی قبول نہیں ہوئی تو اس نے بھائی کو ظلم قتل کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلے قبر کھودنے کا طریقہ کس نے بتایا بھائی؟ انسانوں کو کوے نے بتایا ہے۔ کس نے بتایا؟ کوے نے قبر کھودنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جس وقت بھائی نے ایک دوسرے بھائی کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد وہ اس کی لاش کو چھپانے سے عاجز رہا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ نے کوے بھیجے دو، ایک دوسرے کو مارا، اور پھر اس کوے نے اپنی چونچ سے دوسرے بھائی کے لیے زمین کو کھودا، اور کھودنے کے بعد اس کو اس کے اندر ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو اللہ نے یہ کوے بھیجا تو اس نے کہا کہ قال یا ویلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين۔ تو اس وقت اس قابیل نے کہا اے کاش میں کتنا عاجز ہوں کہ آج اس کوے نے تو اپنے ساتھی کو مار کے چھپا دیا، میں اپنے بھائی کو چھپا نہیں سکا، وہ اور ہو گیا وہ پشیمانوں میں سے۔ تو سب سے پہلے دنیا میں قبر کا سلسلہ جو ہے وہ کوے نے بتایا ہمیں۔ تو بعض دفعہ انسانوں کو لیے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اسباب سبق بنا دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ، تو اب دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوتے ہیں یہ بات ذہن میں رہے، فرمایا کہ جو آدمی جس چیز کی بنیاد رکھتا ہے اس کا وبال اور سزا اس کو پہنچتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانیت کے حوالے سے ایک اصول و ضابطہ بھی وضع فرما دیا، تم میں سے کوئی شخص بھی کسی ایک نفس کو بچائے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور اگر کسی ایک نفس کو قتل کرے گا فکأنما قتل الناس جمیعا ہے۔ آج ہمارے ہاسپٹل کے باہر بہت بڑا اچھے الفاظ میں یہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جو لوگوں کو زندگی دے گا وہ ایسا جس کو زندہ کرے گا تمام لوگوں کو زندگی دے گا، لیکن حقیقت میں اندر اتنے بڑے بڑے چھرے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو ذبح وہاں کرتے ہیں شاید کہ وہ اسپتال کے علاوہ کہیں اور ذبح نہ کرتے ہوں۔ تو یہ بھی بدقسمتی ہماری کہ ہمارے ہاں معاشرے میں اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ جس آدمی نے جس فن میں اس نے کوئی علم حاصل کرنا ہوتا ہے وہ قرآن سے وہی آیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہی لگاتا ہے۔ اب نئی ہے، حجام ہے، تو وہ دکان میں بیٹھو گے فبأي آلاء ربكما تكذبان واللہ خیر الرازقین، اوپر لگے ہوں گے اور نیچے سنت رسول کاٹ رہا ہوگا۔
تو کیا اللہ تعالیٰ کے یہ دین کے ساتھ مذاق ہم نے وہاں پر سوچ لیا ہے؟ جیسے اسپتالوں میں اور مستشفیٰ اسپتال کے باہر یہ آیتیں بڑے واضح طور پر یا حدیث لکھے لگا دیتے ہیں، لیکن اندر غریب کو جا کر علاج کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے۔ یہ خدا کا ڈر و خوف ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت ساری چیزیں ایسی معاشرے میں ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک جان کے بدلے میں جو ناحق ظلم زیادتی ہے، جیسے آج کل کے دور میں جس طریقے سے جو صورتحال ہے، یہ آپ تمام مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور قرآن کریم نے جہاں اس بات کا حکم دیا وہاں چوری کرنے کی سزا، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ پھر اسی طرح مباہلے کی صورت بھی آگے آ رہی ہے۔ اور ایک سب سے اہم چیز جو اس کے اندر تذکرہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، آج پوری دنیا جس کی طرف بڑھ رہی ہے اور آگے جا رہے ہیں، اللہ نے واضح طور پر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے ہیں۔ اور وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کی طرف جائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پوری دنیا کی عالمی سازش یہودیوں کی جو آج ہم اس کے زیر اثر پڑھ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، صرف آپ کا ملک پاکستان نہیں، آپ کے عرب ملک ہو گئے، پوری دنیا ہو گئی۔ ان آیت کے زمرے میں جو آتا ہے کہ انہوں نے اس طرح قبضہ کیا ہوا اکانوی معاشیات کے اوپر، آپ کے ہر چیز پر، کہ جناب آج آپ کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے کہ آج اپنی مرضی سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور حتیٰ کہ آج ہم بیت اللہ کے اندر اس عبادت سے بھی محروم ہیں جو مسلمان کیا کرتے تھے۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ کس قدر ایک سازش کی جا رہی ہے۔ اور خود اسرائیل کے اندر کوئی پابندی کسی چیز کی نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس چیز سے کوئی ہمیں نقصان نہیں ہے۔ میرے رب نے کا فرمان تو سچا ہے نا، اس کو مان لینا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ساڑھے دوست ہیں بہت اچھے ہیں، ہمارے تو بہت اچھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تو بتاؤ جب دشمنی ہم خود مول لے رہے ہیں اور اللہ کے خلاف، دین کے خلاف چل کر جب ہم ان کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو پھر اپنے لیے گمراہی کو بھی اور ضلالت کو ڈھونڈیں۔ تو پھر ہماری شامت عمال ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو ہم پر بھی مسلط کر دیتے ہیں کہ جو ان کے اعلی کار کیا ہوں، کہ ان کے چاچے لالے ہوں، ان کے چمچے، ان کے بچے ہوں، ساری نسلیں ان کی ہوں، تو پھر تو اسی چیز یہی ہوگا۔ تو بھائی اس لیے قرآن کریم تو ہمیں بتا رہا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو، یہ کافر دنیا میں کفر جتنا بھی، الکفر ملت واحدہ، یاد رہے کہ کفر سارا کا سارا ایک ملت ہے۔ اور یہ سارے اپنے جب ایک کوئی خدا نخواستہ کو کافر مارا جائے کہیں تو کیسے پورے چیخ اٹھتے ہیں، اور مسلمانوں کو پورے کو ذبح کر دیا جائے، پوری بستیاں اجاڑ دی جائیں، تو کوئی اس کی طرف ٹس سے مس نہیں ہوتا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ دیکھیں، یہ تو اللہ بتا رہا ہمیں کہ اس وقت یہ عیسائیوں کے ساتھ کیا کیا اور اس وقت کے لوگوں نے کیا کیا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بھائی قرآن کی ان آیات نے بھی ہماری آنکھیں کھول دیں، ہمیں یہ بتا دیا۔ اور اللہ نے جو پیغمبر بھیجے ان کا کام کیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں تک اس کام کو، اس دعوت کو، مشن کو پہنچائیں۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک، اگر آپ ان کاموں کو نہیں پہنچائیں گے تو گویا آپ نے رسالت کا کام ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا سلسلہ، دعوت کا سلسلہ، ایمان کا سلسلہ ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آگے چلاتے رہیں۔ اور یہ سلسلہ، یہ مشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن کی ان آیات سے ہمیں ایک بڑا ایک عظیم سبق ملتا ہے۔ قرآن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن رسولوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔